بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک جن اور ایک فرشتہ ساتھی معمور کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری آنت کی تو وہ متی ہو گیا، وہ مجھے صرف خیر و بلائی کی بات ہی کہتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 67۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 68۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے سوا اولاد آدم کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو شیطان اس کی ولادت کے وقت مس کرتا ہے تو وہ شیطان کی چھیڑ پر روتے ہوئے چیخ مارتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 69۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدائش کے وقت چیختا ہے تو اس کا یہ چیخنا شیطان کے کچوکے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 70۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان میں سے اس کا زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ گمراہ کن ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ بتاتا ہے میں نے یہ کیا، تو کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ان میں سے ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تم بہت خوب ہو۔ امش بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 71۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 79۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں مناظرہ و مباحثہ کیا تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمائے، اس میں اپنی روح پھونکی، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو اپنی جنت میں بسایا، پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا اور آپ کو تختیاں عطا کی جن میں ہر چیز کا بیان ہے، آپ کو کسی واسطے کے بغیر سرگوشی کا شرف بخشا۔ آپ کے خیال میں میری تخلیق سے کتنا عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 برس۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے اس میں یہ چیز بھی پائی؟ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کا کرنا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے 40 برس پہلے
مجھ پر لازم کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 81۔ اے اللہ ہم سب کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔